آج کے شو میں اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جہاریت، وزیر اعظم کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں علاقائی استحکام خطرے میں، السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ اسرائیل کی جو لیٹسٹ اسٹرائک ہے قطر پہ، اس اسٹرائک کو ایک ملٹری اسٹرائک نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ارتھ کویک کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی جو معروف ایڈیٹوریلز اخباروں میں لکھے گئے، جسے میں آپ کے سامنے پڑھوں، Israel's bombardment of Hamas officials in Doha is more than a military strike. It is a strategic earthquake. اور ایسا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو کنفرنٹیشن اسرائیل کی رہی ہے وہ خاص طور پہ یمن یا لیبنن تک رہی، لیکن یہ پہلی بار ہے جب قطر تک یہ حملہ ہوا۔ قطر از ناٹ این ایرانین پروکسی، یعنی جو آج ایڈیٹوریل ڈان میں لکھا گیا، از ناٹ این ایرانین پروکسی، اٹ از اے ویلدی گلف اسٹیٹ ہوسٹ ٹو امریکاز لارجسٹ ملٹری بیس ان دا مڈل ایسٹ and major non-NATO ally۔ ساتھ میں لکھا گیا formally recognized by Washington for striking in Doha, Israel has crossed a line with profound implications for regional security۔ یعنی علاقائی عدم استحکام کے حوالے سے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے جو اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ جب پاکستان امیر قطر سے ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی، اور ہم نے ہر طرح سے سپورٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن خطے پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے، خاص طور پر وہ قطر جو کہ خود امریکہ کی ملٹری بیس ہے، اس حملے کے بعد یہ خطے کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اور خاص طور پہ جیو پولیٹیکل سچویشن پہ کیا اثر ڈالے گا، پاکستان کی سفارتی چوائسز یہاں سے کیا ہیں، اور غزہ میں امن کے قیام کے لیے جو کوششیں اس وقت عالمی سطح پر وہ کیا ہوں گی، اور خاص طور پہ اہم ترین سوال یہ OIC عرب کنٹریز 15 ستمبر کو ایک اور غیر معمولی اجلاس بلایا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی ڈکلیریشنز، مذمتیں، اجلاس، الفاظ، کیا بات اس دفعہ اس سے آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات جلال محمود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے فلسطینی صحافی ہیں معروف۔ جلال صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ فرمائیں سر کہ یہ کیا آپ ایکسپیکٹ، یہ سرپرائز تھا آپ کے لیے جو یہ ہوا قطر میں، یا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اٹ از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کچھ بھی کر سکتی ہے، اب وہ یہاں تک آ گئے؟ جی بہت شکریہ سیفن صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ جو بھی ہوا ہے قطر کے اوپر ہے، جو حماس کے قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے فلسطینیوں کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ وی ویئر ایکسپیکٹڈ، ہمیں اس چیز کا توقع تھا کہ اسرائیل کبھی بھی کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے حماس کی قیادت کے اوپر، چاہے وہ حماس کی قیادت جو غزہ کے اندر ہے یا وہ باہر ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، بنیامین نتنیاہو اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم ہے، اور ان کے ساتھ کئی سیاسی وہاں کے لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ موساد انٹیلیجنس کا جو چیف ہے، انہوں نے باقاعدہ کچھ دن پہلے انہوں نے خود بیان دیا ہے کہ ہم حماس کی قیادت کو نشانہ بنائیں گے، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی جملہ کہا ہے کہ جہاں سے بھی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یا وہ شخصیات کہاں پر موجود ہے، کس ملک میں موجود ہے، ہم وہاں پر ان پر حملہ کریں گے، ہم ان کو اسیسینیٹ کریں گے۔ جناب محترم سفیان صاحب، یہ وہ اسرائیل کا خبیث پالیسی ہے جو ایک طرف سے مذاکرات کی ٹیم، یہ جو لوگ تھے یہ تو انہوں نے جو توجیہ دی ہے اس پر جلال صاحب، انہوں نے یہ توجیہ دی ہے کہ 9/11 کو بھی انہوں نے منسلک کیا ہے، پاکستان کا بھی انہوں نے نام لیا ساتھ میں، اور یہ کہا ہے کہ اس نے کہ پاکستان جو اسامہ بن لادن کو امریکہ نے مارنے کے لیے پاکستان کے اندر حملہ کیا تھا، تو ہم نے اسی طرز پر دہشت گردوں کو ہم جو ہے اس طرح حملہ کریں گے۔ یہ توجیہ جو اس کے بعد پاکستان کا نام بھی لیا اس بیان میں اس نے۔ سر دیکھیے، نام ہے پاکستان کا لیا یا کسی کا، یہ تو ابھی تو بہانہ بازی تو کرتے رہیں گے اسرائیل، اپنا جواز اپنے صفحے جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں بات ہمیں ایک چیز دیکھنا چاہیے۔ اب میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حماس کے سیاسی ونگ قطر کے اندر موجود ہے، چاہے وہ قطر میں ہے، چاہے وہ ایران میں ہے، چاہے وہ لبنان میں ہے،
کیا وہ اسرائیل کی کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ یہ تو ایک سیاسی ونگ ہے، یہ تو مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ جو غزہ کے اندر مجاہدین ہیں، آپ ان کو شہید نہیں کر پا رہے، آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے، تو آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے۔ یہ محترم، جناب محترم، یہ ہے اسرائیل کی خبیث سیاست ہے، پالیسی ہے۔ ایک طرف سے مذاکرات، ساتھ ساتھ پریشر حماس کے اوپر تاکہ وہ دستبردار ہو جائے۔ بڑی آپ کو میں ایک شوکنگ بات بتاؤں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حماس کے اندر یہ جو قطر میں لوگ موجود ہیں، یہ کوئی ڈیسیشن میکر بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ سن کے آپ اور آپ کے ناظرین بے حیران ہو جائیں گے کہ حماس کے اندر یہ جو یحییٰ الحیہ صاحب ہے، خالد مشعل صاحب ہے، جبارین صاحب ہے، جتنے بھی ہیں، یہ حماس کے اندر ڈیسیشن میکر نہیں ہے۔ اصل جو ڈیسیشن میکر حماس کی جو قیادت ہے موجود غزہ کے اندر، ابھی جو بچی ہے، اتنے لوگ شہید ہوئے ان کے بعد، اس کے باوجود بھی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نشانہ بنانے کا مقصد تاکہ حماس اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائے۔ اسرائیل اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل دو طرح کے پریشر حماس کے اوپر ڈال رہے۔ ایک طرف سے غزہ کے عوام کو آپ کے سامنے، دنیا کا سامنے، غزہ کے عوام کے قتل عام میں اضافہ، بہت شدید اضافہ پہلے کی بنسبت اس وقت آج کی تاریخ میں، جب اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنا شدید بمباری، اتنی شدید قتل عام وہاں پر، اتنا اس میں اضافہ ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھوک اور پیاس کو ایک بطور اختیار الگ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف سے یہ پریشر ہے، غزہ کے اندر ہے۔ دوسرا پریشر ہے ان کی جو قیادت ہے، جو قطر کے اندر ان پر حملہ ہے، تاکہ حماس اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں، اور جو اسرائیلی یرغمالی ان کے پاس، حماس کے پاس ہے، حماس ان کو ریلیز کر دے۔ اور شاید آپ کو پتہ بھی ہے، یاد بھی ہوگا، اس چند دن پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی ہے اور کہا بھی ہے کہ اٹ از مائی لاسٹ وارننگ، یہ میرا آخری وارننگ ہے کہ جو یرغمالی ہے ان کو ریلیز کر دے، ورنہ میں حماس کو ہستے سے مٹا دوں گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو بھی ہوا ہے، جلال صاحب، جو بھی ہوا ہے اٹ از اے کیلکولیٹڈ موو، لیکن اس کو ایک ملٹری سٹرائک نہیں بلکہ اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں جو کہ دوسری عرب اسٹیٹس پر بھی آ سکتی ہیں۔ یعنی سب کو اپنی سوورنٹی، سالمیت کے بارے میں اب سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل کہیں تک بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے کل کو، وہ امریکہ کے الائے ہیں یا نہیں ہے، جو بھی ہیں، جن پر بھی کر سکتا ہے۔ سفیان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ 36 ملک ہے، عرب ملک جس پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک تو شروعات کرتے ہیں ہم غزہ سے۔ غزہ کے بعد آپ دیکھ لیں لبنان پر حملہ ہوا، سیریا کے اوپر حملہ ہوا، عراق کے اوپر حملہ ہوا، یمن کے اوپر حملہ ہوا، اور عراق کے اوپر حملہ ہوا، اور ابھی قطر کے اوپر۔ اور وہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، قطر جو امریکہ کا اتحادی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کے ناظرین سے، کل کے پروگرام اور جتنے پروگرامز میں میں شریک ہوا پاکستان کے نیوز چینل میں ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حملہ اسرائیل نے قطر بھی کیا ہے، یہ کیا اس امریکہ کے بغیر کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس امریکہ کی طرف سے ان کو ایک گرین سگنل ملی ہے، اور امریکہ اس حملہ میں ملوث بھی ہے، یہ بھی بتا دو آپ کو۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بیانات کچھ اور ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کب سچ بولتا ہے؟ جی، لیکن یہ سچ بولتا ہے، اس کا مطلب امن کی کوششیں یا علاقائی استحکام کی جو کوششیں ہو رہی تھیں، یہ سب ڈرامے بازی تھی، امریکہ کی، اسرائیل کی، سب ڈرامے بازی تھی۔ یہ سارا اصل انٹینشن ہے ہی ہے کہ گریٹر اسرائیل جو منصوبہ اسی پہ کام کیا جا رہا ہے۔ سفیان صاحب، آپ کے اسی پروگرام میں، اسی کمرے کے سامنے مجھے یاد ہے میں نے گریٹر اسرائیل کی بات ذکر کیا تھا آپ سے۔ دیکھیں، جو بھی ہو رہا ہے مشرق وسطی کے اندر ہے، یہ سب ایک گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ابراہم اکارڈ کی جو باتیں چل رہی ہیں، یہ تو لوگ اس کو ابراہم اکارڈ بولتے ہیں، لیکن ہم جو فلسطینی ہیں ہم اس کو گریٹر اسرائیل اکارڈ بولتے ہیں۔ جو بھی ہو رہا ہے، یہ سب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل نے عرب ممالک کو
ٹیسٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, ٹیسٹ کیا, چیک کیا ہے کہ عرب ممالک کی ریئیکشن کیا ہوگا, عرب ممالک کا رد عمل کیا ہوگا. عرب ممالک کا رد عمل آپ کا سامنے, یقین کرے آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے, جب اس حملہ کا خبر آئی, یہ حملہ کا خبر میرے پاس موصول ہوئی جب میں کسی اور نیوز چینل میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے باقاعدہ مجھ سے اینکر پرسن نے پوچھا اب کیا ہوگا, میں نے کہا یہی ہوگا, ہمارے عرب کی طرف سے مذمتیں ہوں گے, لفاظی مذمتیں ہوں گے, جلسے ہوں گے, جلوسے ہوں گے. اس سے آگے ہمارے عربوں میں نہ ہمت ہے نہ جرت ہے. 15 تاریخ کو انہوں نے غیر معمولی OIC کا اجلاس بلا لیا سر, وہ اس اجلاس میں کیا ہوگا, وہی ڈکلیریشن ہوگی, کوئی مذمتی سٹیٹمنٹ آئے گی, کیا ہوگا اس اجلاس کے اندر جو عرب ممالک OIC کا اجلاس بلا رہے ہیں غیر معمولی؟ سفیان صاحب یہ غیر معمولی اجلاس کا جو لفظ ہے نا, مجھے اس لفظ سے نفرت ہے. 23 مہینے سے ہم غیر معمولی اجلاس OIC. آپ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ بہت بہترین صحافی ہیں اور آپ کی صحافت کا انداز بالکل الگ ہے. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ OIC نے 23 مہینے میں غزہ 57 مسلم ملک غزہ تک پانی پہنچا سکیں, یہ کم سے کم کام ہے جو عورتوں کا کام ہے. OIC کا اجلاس ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں, اس اجلاس کا نتیجہ کیا ہے, آپ نوٹ کر لیں, آپ نواز ہیں. اجلاس یہ ہوگا کہ ہر جو موجود ہوں گے سب کی تقریر ہوں گے, ٹھیک ہے جناب, ان کے سامنے بوتلیں پانی کا اور ریفریشمنٹ رکھے ہوئے ہوں گے, اور آخر میں ایک بیان جاری ہوگا مذمت کا اور عالمی برادری سے مطالبہ کرنے کا کہ اسرائیل کو روکا جائے, فلانا ہے, یہ ہے. اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. نہ اسرائیل بھی کسی بھی قسم کا کوئی سینکشنز ہوں گے, نہ کوئی عرب ملک جنہوں نے اپنے تعلقات قائم کیے, ریلیشنز قائم کیے اسرائیل کے ساتھ, نہ کوئی عرب ملک اپنا تعلق ختم کرے گا, نہ ہی ان کے عربوں کے اور اسرائیل کے مابین جو تجارتی معاملات ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دیکھیں, اسی طرح ایک بیان ہوگا, اس سے آگے اگر کچھ ہوا تو آپ جو جرمانہ کہیں میں بھرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کو یہ غیر معمولی کیوں کہہ دیتے ہیں, اس کو غیر معمولی اجلاس بلا لیا OIC کا, اور عوام بھی دیکھ کے اس ڈرامے کو تنگ نہیں آ گئی ہے OIC جی؟ سفیان صاحب جب بھی غزہ کے اندر ابھی 23 مہینے سے یہ جو جنوسائیڈ جو قتل عام ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی غیر معمولی اجلاسات, کتنے اجلاس طلب ہوئے, فائدہ کیا ہوا؟ 57 مسلم ملک اجلاس کر کے ایک قطرہ, ایک گھونٹ پانی میرے بچوں کو, میرے عوام کو نہیں پہنچا سکے. آپ مجھے یہ بتائیے, میں جو تھوڑا سا آج جذباتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اس OIC آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل سے جنگ کریں گے؟ کیا وہ اسرائیل پر سینکشنز لگائیں گے؟ کیا وہ امریکہ کا مخالفت کریں گے؟ کیا ہمارے OIC کے ممبران میں اتنی ہمت ہے؟ آج میں بطور صحافی اور بطور غزہ کے عوام کا ترجمان, بطور فلسطینی ہے, میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کیا توقع کر رہے ہیں آپ OIC سے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہی ہوگا, اور اگر اس سے آگے کچھ ہوا تو میں یہ صحافت میں یہ بیشک چھوڑ دوں گا. ایگزیکٹلی, اور یہ ہسٹوریکل ریکارڈ یہی رہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور درست کہہ رہے ہیں سر. تو یہ ویسے ہونا کیا چاہیے تھا, مطلب اگر میں کہوں نا یہ صحیح ہوتا, یہ OIC کا اجلاس یا ان کا ماضی صحیح ہوتا یا ان کی نیتیں صحیح ہوتی, تو کیا اعلان آپ توقع کرتے ہیں؟ اکنامک جو بائیکاٹ ہوتا, ڈپلومیٹک آئسولیشن, مطلب کیا کس طرح کے اعلانات توقع, اگر صحیح معنوں میں یہ لیڈر سنسیئر ہوتے اس کاز کو لے کر, تو کیا اعلانات ہونے چاہیے تھے؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ سفیان صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اعلانات ہونا بھی نہیں چاہیے, اعلانات کا ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں. عملی اقدام کیا نہیں ہو سکتا, کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آج یہ 57 مسلم ملک یہ اگر اکٹھے ہو کے, میں قطر کی بات میں کروں گا, کیونکہ اصل قصہ ہے سارا غزہ کی وجہ سے ہے نا. ابھی جو حملہ قطر کے اوپر ہوا وہ بھی غزہ کی وجہ سے ہوا نا, غزہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے بھی PhD کی IR میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں. کیا اس وقت اگر یہ OIC 57 مسلم ملک ایک پورا ٹیم بن کر رفح بادر, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنا سفیان صاحب, جب جنگ شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر, مجھے پہلے دن سے
کئی نیوز چینل والوں نے مجھے دعوت دی ہے، اگلے دن بھی اور لگاتار آج تک آپ کا سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ایک پیشگوئی کی تھی. میں نے کہا یہ جی، مجھ سے ایک اینکر پرسن نے پوچھا ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے کہ یہ جنگ کب تک ہوگا؟ میں نے کہا یہ جنگ بہت طویل ہوگا، جبکہ حماس جو ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ بیان تھا کہ یہ زیادہ میں زیادہ 2 سے 3 مہینہ کا جنگ ہے. میں نے کہا نو، یہ جنگ بہت لمبی جنگ ہوگی، یہ بہت طویل جنگ ہوگا. دیکھیں سفیان صاحب، قتل عام فلسطینیوں کا چلتے رہے گا. اور آج میں آپ کو بتا دوں، اگر ہمارے امت مسلمہ اور ہمارے عرب ممالک OIC نے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا ہے تو 2 چیز ہونی ہے ابھی کچھ دنوں میں. ابھی ایک تو جو غزہ کے اندر قتل عام ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. یار آج کی تاریخ میں ابھی تو غزہ میں ٹائم تو میرے خیال میں 3 بجے، ابھی ادھر 7 بجے، تو وہاں پر 3 گھنٹہ پیچھے. ابھی تک 56 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 6 لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے. ایک تو یہ قتل عام جنوسائیڈ میں اضافہ ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہونے والا ہوگا، آپ لکھ لیں یہ بات، سب اپنا پاس نوٹ کر لیں. دوسری بات، فلسطینیوں کو ہجرت کرنا بھی مجبور کیا جائے گا. اور آپ کو میں ابھی ثبوت دیتا ہوں، کچھ دن پہلے اسرائیل نے مصر کو کہا بارڈر کھولو تاکہ فلسطینی ہجرت کر لے. تو یہ دونوں چیز we were expected the both actions. ہم یہ 2 چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت ہے. ایک تو ہو رہا ہے، ایک تو ہو رہا ہے یہ جو نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے عرب ممالک کے سربراہان ہیں یا OIC مسلم ممالک ہیں، وہ اعلانات کے بجائے عملی اقدامات اگر کریں جو آپ اپنی نشاندہی کر رہے تھے تو وہ تو کچھ ہو سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر یہ تمام منصوبے، یہ گریٹر اسرائیل، یہ جو قتل عام ہے، یہ سب ایسی جاری رہے گا اور یہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے اہداف میں. یہ آج قطر ہے تو کل کوئی اور ملک ہوگا، خدا نہ خواستہ پاکستان بھی آگے ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے اس زد میں. یہ بھارت کے ساتھ مل کے اپنے منصوبے کر سکتے ہیں پورے جو انہوں نے کیے. جی سر دیکھیں، میں نے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، بہت اچھی بات ہے اور یہ موضوع آپ نے آج لایا. میں جب بھی کسی نیوز چینل پہ آتا ہوں، ہمیشہ اس پیاری میری ملک پاکستان، یہ بھی میرا دوسرا وطن ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے. میں نے ہمیشہ کہا کہ بھائی پاکستان بھی اسرائیل کے نشانہ پر ہے. کیا ہے؟ پاکستان اسرائیل کا نشانہ پر ہے، لیکن پاکستان کو نقصان دینے کا جو طریقہ کار ہے، جو اسرائیل کا موساد انٹیلیجنس نے ابس میں ان کی جو یونٹ ہے 8200، یہ وہ بدنام ترین زمانہ کا یونٹ ہے موساد انٹیلیجنس کے اندر ہے. انہوں نے خاکہ تیار کی ہے جناب کہ ہم پاکستان کو کس طرح نقصان دیں گے، اور وہ میرے خیال میں نقصان ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ بہارت دہشت گرد، ان کی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، یقیناً اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور سب کو بھی نظر آئے کہ اسرائیل ساتھ ہیں. دوسری بات، پاکستان کے اندر طرح طرح کی بد امنی پھیلایا جائے گا. یہ بات میں نے کئی نیوز چینل میں یہ بات ذکر کی ہے. ڈائریکٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ڈائریکٹ کبھی بھی اسرائیل میں ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں. لیکن جلال صاحب میں ایک بات کی آپ سے، یہ جو بھی ان کے آبجیکٹیوز ہیں اسٹریٹجکلی، وہ یہ حصول اس کا ہوگا نہیں ہوگا اس میں بات کریں، لیکن جو ان کا گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے، نیٹ ورک ہے، وہ چاہے ایران پر حملہ جب کیا ہو یا قطر پہ ہوا ہو، وہ اتنا سٹرونگ کیوں ہے؟ یہ مطلب کیا وجہ ہے کہ یہ ان کا گراؤنڈ انٹیلیجنس سٹرونگ ہے اور یہ ایگزیکٹ پریسائسلی اپنے ٹارگٹ ہٹ کر رہے ہیں ان علاقوں میں، خاص طور پہ جو دوسرے ممالک میں انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ کی آواز کر، لیکن اگر میں آپ کا گراؤنڈ انٹیلیجنس کی بات کر رہا تھا کہ جس طرح سب سے پہلے بات جی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو موساد انٹیلیجنس یا ان کے جو انٹیلیجنس اسرائیل کا، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا ہے سر، ان کا ساتھ اور بھی انٹیلیجنسز ہے. یہ چیز یاد رکھیں. یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے، میں یہاں کا ابھی کا مثال دے دوں، یہ جو قطر میں حملہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موساد انٹیلیجنس اسرائیل کے اپنے اکیلا کے ایفرٹس تھی؟ اس میں ان کا اکیلا کا کام ہے؟ نہیں جناب، اس میں امریکہ بھی ملوث ہیں، ان میں بدقسمت سے واللہ عالم ہمارے اپنے بھی کوئی عرب ملوث بھی ہو سکتے ہیں.
تو یقیناً موساد انٹیلیجنس اکیلا کام نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اور بھی انٹیلیجنسز ہیں. شاید وہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو را انڈیا بھی، یہ بھی دوسرا نمبر پہ دہشت گردی میں موساد کے بعد. تو یقیناً وہ اکیلا کام نہیں کر رہا سب مل کے اور ان کے پاس موساد انٹیلیجنس بڑا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا نیٹ ورک بھی بڑا مضبوط ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اب میں دور نہیں جاؤں گا، آپ کو ابھی اور مثال دیتا ہوں. ایران کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار موساد کا ہی رہا. یعنی موساد نے، اسرائیل کا جو موساد ہے، انہوں نے ایران کے اندر اتنے اپنے ایجنٹس بنائی ہیں جن کا کوئی تعداد نہیں ہے. اب اللہ جانے اس موساد کے ایجنٹس اور کہاں کہاں پر موجود ہیں، کن کن ملکوں میں موجود ہیں. شاید وہ پاکستان بھی موجود ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ نیٹ ورک ہو سکتا ہے. جلال صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو مطالبے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اعلانات نہیں بلکہ عملی اقدامات ہونے چاہیے OIC کی طرف سے، وہ اگر ایک بار پھر دہرا دیں آپ کہ وہ اکنامک آئسولیشن یا بائیکاٹس ہے یا جو بھی ڈپلومیٹک جو اقدامات آپ نے ابھی کہے تھے وہ دہرا دیں کہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے مسلم ممالک اور عرب ممالک کے سربراہان کو فوری طور پہ. سر سب سے پہلے بات تو اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگانی چاہیے، پابندیاں لگانی چاہیے. نمبر 1، اسرائیل کے ساتھ جو تجارتی معاملات، تجارتی جو تعلقات ختم ہونی چاہیے. نمبر 3، جن عرب ممالکوں نے ڈپلومیٹک تعلقات یعنی تعلقات قائم کیے ہیں اس تعلقات کو ختم کرنا چاہیے. اسرائیل کے لیے اپنا حدود یعنی فضائی حدود کو بھی بند کرنا چاہیے. اسرائیل کو جو اسرائیل کو امداد ملتا ہے جس میں عرب ممالک کا فضا یا سمندر حدود استعمال کیا جاتا، اس کو بھی بند کرنا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سی پابندیاں، کون سا سینکشنز لگانی چاہیے اسرائیل کے اوپر، تو میں یہ پورا پیپر فل کر کے آپ کو دے دوں گا. بہت ہے، 1 نہیں 2 نہیں ہے، لیکن کوئی کرے تو. لیکن یہ اعلانات نہیں بلکہ عملی طور پہ اقدامات ہونے چاہیے. یہ سارے اقدامات ہونے چاہیے، عملی اقدامات. سفیان صاحب، ہم تقریروں سے تھک گئے، ہم مذمتوں سے تھک گئے، ہم قراردادوں سے تھک گئے، ہم جلسہ جلوسوں سے تھک گئے. آج اس دہشت گرد، اس ناسور اسرائیل کو، یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے، یہ کینسر ہے جو امت مسلمہ کی پوری جسم میں پھیلے گا. اگر امت مسلمہ نے اس کو یہاں پر نہیں روکا ہے، اس کو یہاں پہ لگام نہیں لگایا، تو یہ کینسر پورا جسم میں پھیلے گا. یہ آج کی تاریخ میں میری بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات ہم یاد رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے جو مظالم ہے فلسطین پہ اور جو اسرائیل کے منصوبے ہیں اس کو ناکام بنائے، اور جو عقل سلیم دے ہمارے حکمرانوں کو. ایک بریک لیتے ہیں، سمرائز کریں گے سارے پروگرام کا آفٹر دس بریک. بہت شکریہ جلال صاحب کا جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. آفٹر دس بریک آتے ہیں سمرائز کرنے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات اور حقائق، آخرکار جو قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کے پیچھے عزائم کیا چھپے تھے، اور پھر جو غیر معمولی اجلاس ہے OIC کا، اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، کیا توقعات ہم رکھیں کہ کیا رد عمل جو ہے اسلامی ممالک کا آ سکتا ہے سب، اور جو غزہ میں ہونے والے مظالم ہیں ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اور کیا کردار یہاں سے بنتا ہے ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی. ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کا اس پر گفتگو ہوئی، ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک، ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.